السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جانیں گے کہ دعا اور جھاڑ پھونک سے ہم کیسے علاج کریں۔ کسی کو شیطان پکڑا ہو، جنات پکڑا ہو، تو اسے کیسے علاج کریں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں، شیئر ضرور کریں۔ دوستو، دعا اور جھاڑ پھونک کر کے ہم علاج کر سکتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں حمید بن قیس المکی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جعفر بن ابی طالب کے دو بیٹے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچوں کی پرورش کرنے والی عورتوں سے فرمایا، کیا بات ہے، میں ان بچوں کو کمزور دیکھتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ ان کو نظر بہت جلد لگ جاتی ہے اور ان کو دم جھاڑ سے یہی بات معنی ہو رہی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے موافق کیا چیز ہے، یہ کیسے اس کا علاج کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دم کرو، جھاڑ پھونک کرو، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر پہ بالفرض سبقت لے جا سکتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک عورت اپنے بچہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچہ کو کوئی جنونی کیفیت لاحق ہوئی ہے۔ کھانے کے وقت اسے یہ کیفیت پیش آ جاتی ہے جس سے ہمارا سارا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر دست اقدس پھیرا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے دعا کی تو اس نے قے کی، الٹی کیا، جس سے سیاہ پتھروں کی طرح کی کوئی چیز اس کے منہ سے، اس کے پیٹ سے، منہ کے راستے نکلی، پھر اسے شفا مل گئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بھانجے کو کوئی تکلیف لاحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے دعائے برکت فرمائی۔ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کو 94 سال کی عمر میں دیکھا کہ ان کا بدن بہت معتدل تھا، اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے، مجھے سماعت و بصارت، سننے اور دیکھنے کی شکتی، اس کی طاقت، فائدہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ بنت الواضح کے حوالے سے ان کے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے دادا الواضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کے ساتھ ان کا مجنون بیٹا یا بھانجا بھی چل کھڑا ہوا۔ میرے دادا کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں مدینہ پہنچے تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ساتھ اپنے مجنون بیٹے یا بھانجے کو لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے لے کر آؤ۔ میں اس کو لینے نکلا تو دیکھا کہ وہ رکاب میں پھنسا ہوا ہے۔ میں نے اسے نکالا، پھر سفر کے کپڑے اس پر سے اتار ڈالے اور اس خوبصورت جوڑا پہنایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے قریب کرو۔
اور اس کی کمر میرے قریب کر دو۔ چنانچہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے سے اس کو کپڑوں سے پکڑ کر اس کی کمر پر مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے خدا کے دشمن نکل جا، اے خدا کے دشمن نکل جا۔ اس کے بعد وہ درست طریقہ سے دیکھنے لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بیٹھایا اور اس کے لیے دعا فرمائی، اور اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا۔ پھر اس وفد میں کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے بعد احسان و کرم میں اس پر فضیلت حاصل ہو۔ اب ہم آخر میں بعض مسنون اور مستحب دم جھاڑ پھونک پیش کرتے ہیں کہ تاکہ پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو اس کا علم ہو جائے، جانکاری ہو جائے۔ تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو عمل میں لایا جا سکے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بخار کا اور تمام دردوں اور تکالیف کا دم جھاڑ پھونک سکھایا کرتے تھے۔ یہ دعا پڑھا کرے: بسم اللہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم اور امام ابو داؤد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو تکلیف یا زخم ہوتا تو اپنی انگلی کو زمین پر رکھ کر اس کو اٹھاتے اور یہ دعا کرتے: بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفی به سقیمنا باذن ربنا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی مریض، کوئی پیشنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، وہ مریض خود آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: اذهب الباس رب الناس اشفی انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام داؤد وغیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی تکلیف ہوتی تو معوذات پڑھ کر اپنے پر دم کر لیتے۔ معوذات سے کیا مراد ہے؟ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ مراد ہے۔ جب تکلیف بڑھ جاتی تو میں خود پڑھتی اور برکت کی امید سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ہی پھیر لیتی۔ اب ہم آخر میں وہ دم اور جھاڑ ذکر کرتے ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام پر کیا۔ چنانچہ امام مسلم اور امام ترمذی، امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ تکلیف میں مبتلا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ دم کیا: بسم اللہ اللہ اکبر، اعوذ باللہ العظیم من کل عرق نعار۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما معوذات کے پڑھنے کی ضرورت پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتے کہ ہر بچے کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا مقرر ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو
دور ہٹ جاتا ہے اگر ذکر سے غافل ہوتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت سے اور نماز سے غافل ہو جاتا ہے تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے فرمان کا یہی مطلب ہے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ نظر بد کا علاج کیسے کرے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آئیے ہم جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نظر لگانے والے کو حکم دیا جاتا تو وہ وضو کرتا، پھر اس پانی سے نظر زدہ شخص غسل کرتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ الموطا میں ابو اسامہ بن سہیل بن حنیف سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ عامر بن ربیعہ نے سہیل بن حنیف کو غسل کرتے دیکھا تو کہا، میں نے اس سے پہلے ایسا جسم کسی کنواری عورت کا بھی نہیں تھا دیکھا۔ یہ کہنا تھا کہ سہیل بن حنیف زمین پر گرے اور تڑپنے لگے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہیل کا کچھ کرے، وہ اپنا سر نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کسی کو نظر لگاتے ہوئے دیکھا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عامر بن ربیعہ کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اس کے لیے برکت کی دعا کیوں نہ کی؟ بیٹھ کر غسل کرو۔ چنانچہ عامر نے اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کہنیاں اور گھٹنے اور ٹانگیں اور ازار تہبند کا اندرونی حصہ دھو کر پانی برتن میں ڈالا۔ پھر جب پانی سہل پر ڈالا گیا تو سہیل بالکل ٹھیک ہو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ تم اپنے بھائی کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ تم نے اس کے لیے دعائے برکت کیوں نہیں کی؟ بے شک نظر لگ جانا حق ہے، برحق ہے، اس کے لیے وضو کرو۔ پھر عامر نے اس کے لیے وضو کیا تو سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ بالکل اچھے ہو گئے۔ بچوں کو اور ایک وجہ یہ بھی ہے نظر بد لگنے کا، لوگ نظر بد سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ، دھاگے، سیپی، ڈنڈا لٹکا دیتے ہیں تاکہ ہمارا بچہ نظر بد سے بچا رہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن و حدیث سے تعویذ لٹکانا یہ کہیں سے ثابت ہے ہی نہیں۔ اس بات کی اختتام میں ضروری ہے کہ ہم بچوں کے گلے میں ڈالے جانے والی چیزوں کا ذکر کریں، اس اعتقاد سے، اس آستھا سے، اس عقائد سے ان کو تعویذ پہنانا یا ان کو پازیب اور چیزیں پہنانا کہ خود یہ چیز بچہ کو نظر بد سے بچانے والی ہے، جیسا کہ بعض جاہل لوگ کرتے ہیں، خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، ایسے اعمال کرتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو تعویذ لٹکانا جائز نہیں ہے، اسلام میں کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنا گھوڑا ڈنڈا چلاتے ہیں، اپنا دھندا کھولے ہوئے ہیں، اپنا روزی روٹی اس سے نکالتے ہیں، ایسا بالکل جائز ہے ہی نہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ خلاف شرع کام کر رہے ہیں۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا، جس نے تمیمہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، خصوصاً جب تنبیہ کے باوجود ایسے کام پر اصرار کیا جاتا ہو۔ چنانچہ عمر بن حارث رحمہ اللہ نے سے مروی ہے
کہ بکیر رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ان کے والدہ، ان کی ماں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی مخرمہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کی پھوڑے پھونسیوں کا علاج کیا کرتی تھی۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا علاج کر کے فارغ ہوئی تو بچہ کے پاؤں میں 2 نئی قسم کی پازیبیں دیکھی، وہ تعویذ دھاگے دیکھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے، یہ پازیبیں، یہ دھاگے، یہ تعویذ اس کی وہ تکلیف دور کر دے گی جو اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں لکھ دی ہے؟ اگر میں اسے دیکھتی تو کبھی علاج نہ کرتی۔ خدا جانتا ہے کہ چاندنی کی پازیب ان سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانۂ جاہلیت کے افعال اور خیالات پر شدید ترین وعید اور تنبیہ فرمائی ہے کہ بچوں کے گلوں میں حسد وغیرہ کی خدشہ سے، نظر بد کے خدشہ سے، بری نظر لگنے کی ڈر سے کوئی چیز لٹکائی جائے، چنانچہ سنیے اور اتباع کیجیے اور بات مانیے، اور بدعات سے احتراز کیجیے، اس سے بچیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچہ مراد فضل بن عباس رضی اللہ عنہ ہے، ان کے گلے سے ڈورے کاٹ ڈالے، دھاگے تعویذ کاٹ ڈالے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ڈورے جو نظر لگنے پر بچہ کی گردن میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ تعویذ لٹکانا یہ خلاف شرع کام ہے، اسلام کے خلاف کام ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو لال بٹن پریس کر کے سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اسی طرح کی اسلامک ویڈیو سننے کے لیے اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔